وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مهلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الثقلين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا حسایہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف و صفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ تدنما برہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حربت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبان یک نکاہ پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان ہو سے پاک ایک نظرداری برحال ماں پریشان ہو سے پاک لی خمسۃ النطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی والنعمہ والفاطمہ بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ ندانم جز تو ماوائے ندارم جز تو مل جائے توی خود ساز و سامانم اغسنی یا رسول اللہ شہا بےکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغسنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شہا بحر عظیم خانم اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. جھوم کر درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. علامہ اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتی یہ جوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں.
نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل قدس سراپا قدس میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ آپ نے راجستھان کے دو معروف ثناخانوں سے بہترین لب و لہجے میں کلام سماعت فرمائے، اور ماشاءاللہ الرحمن جب یہ لوگ پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بس اپنی روحانیت کی تسکین کے لیے ان کی زبان سے کلام سنتے جائیں، مگر اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ محفل کو بھی اختتام ہو ہی جائے گا، اس لیے اب میری باری ہے تو میں تھوڑی دیر اللہ اس کے رسول کی باتیں کر کے اور ان کے محبوبان کی باتیں کر کے اپنی گفتگو کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک لے کر جاؤں گا۔ آپ لوگ بیدار ہیں نا؟ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس دنیا فانی میں ہمیں اور آپ کو بھیجا تو اس کا مقصد یہ رہا کہ ہم اور آپ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت کو حاصل کریں اور اس کی عبادت کریں۔ معرفت کی رہنمائی کے لیے چونکہ اگر کوئی کسی سے رہنمائی نہیں لے تو کوئی درختوں کو ماننے لگا، کوئی پتھروں کو ماننے لگا، کوئی کسی اور کو ماننے لگا، مگر جب رہنمائی ہمیں ملی تو ہمیں پتہ چلا، ہمیں یہ سبق ملا کہ جب چاند کے ٹکڑے کر دینے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جب بندے میں اتنی طاقت ہے تو پھر بندے کے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ جب بندوں کے خدا نے اپنا محبوب کسی کو بنایا تو پھر ظاہر ہے کہ ساری دنیا اس کے نام کی مالا جپنے میں لگ جاتی ہے، اس کی اقتداء اور اتباع کرنے میں لگ جاتی ہے، کیونکہ خدا نے اس کو اپنا بنا لیا ہے۔ تو جب اپنا بن جانے والوں میں اتنی تاثیر ہے تو جو خدا اپنا بناتا ہے اس خدا بندے قدوس کی کیا شان ہوگی۔ اللہ نے خود فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی شے ہے ہی نہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو حکم کیا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی اس راستے کی کیجئے جو راستہ اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا کہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو یعنی رسول اللہ کی اتباع کرتے رہو، رسول پاک کے مقدس طریقے پر چلتے رہو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ حضور کی سیرت پر چلنے کی وجہ سے، حضور کے قدموں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، حضور کے قدم کے نشانات کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں محبوبیت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ ہمیں اور آپ کو بتایا گیا کہ محبوب بننا ہے تو محبوب کے راستے پر چلتے رہا کریں۔ جب کوئی آپ سے کہے کہ حضور اتنا جانتے اتنا نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، تو آپ پلٹ کے کہنا جس کے پیچھے چلنے والے صدیق اکبر ہوتے ہیں، جس کے پیچھے چلنے والے فاروق اعظم بنتے ہیں، جن کے پیچھے چلنے والے حضرت عثمان غنی بنتے ہیں، جن کے پیچھے چلنے والے حیدر کرار بنتے ہیں۔ ارے جناب یہ تو اصحاب رسالت ہے۔ مسجد اقصی میں جن کے پیچھے کھڑا رہنے والا سلیمان ہوتا ہے، جن کے پیچھے کھڑے رہنے والے داؤد رہنے داؤدی کے مالک ہوتے ہیں۔ عاشق نے کہا نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہمارا اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ میں مقام مصطفیٰ نہیں بتا رہا، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ان کی اتباع کرنے والوں کی شان کی انتہا نہیں ملتی، تو محبوب کردگار کے مقام کی انتہا کیسے ملے گی؟ فرمایا نبی
پیچھے پیچھے چلتے رہو. میں موضوع کو گھمانا نہیں چاہتا. جب نبی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے تو اللہ دوست بنا دے. ٹھیک ہے, آپ کو ہمیں نظریہ مل گیا, اندیہ مل گیا. آپ کو ایسا دوست بنانا ہے جو ہوٹلوں پر نماز کا وقت صرف کرا دے, آپ کا مقدر. آپ کو ایسا دوست بنانا ہے کہ جو جناب دنیاوی باتوں میں عین نماز کے وقت لگا کر آپ کو مسجد سے روک لے, آپ کی مرضی. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. حساب تو ہوگا قیامت کے دن. ابھی تو جناب مکمل آزادی دے دی گئی ہے. وقتاً فوقتاً اس کی قدرت ہمیں یاد دلاتی رہتی ہے کہ ہم مالک یوم الدین جو پڑھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دن ہے جس دن بدلہ دیا جائے گا. مگر جناب ہم نے دوست بنایا تو دیکھا کہ کوئی پراپرٹی والا ہے تو اس کو دوست بنا لے. جملے برے لگیں تو مجھے معاف کیجئے گا, اور نہ بھی معاف کریں تو میں اپنی تقریر کی شیلی کسی کے ڈر سے بھی الحمدللہ نہیں بدلتا. اس لیے کہ جناب ہمیں تو آپ کے پسند کی کہنی نہیں ہے, ہمیں تو وہ کہنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین میں ہے. کبھی حضور کی شریعت کے خلاف بات کریں تو گریبان پکڑنے کا آپ کو حق ہے, مگر ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کی شریعت آپ تک پہنچاتے تھے, پہنچاتے ہیں. جب تک سانس میں سانس رہے گی انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں بدلہ آپ سے نہیں لینا ہے, زہرا پاک کے بابا سے لینا ہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دین کی بات کر رہا ہوں. ہاں, عرض یہ کرنے لگا کہ ہم نے دوستی کی تو دیکھا کہ بھائی کوئی بندہ پیسے والا ہے تو اس سے دوستی بڑھانے لگے. ہاں, کوئی بندہ اختیار و اقتدار والا ہے تو اس سے دوستی بڑھانے لگے. کوئی بندہ ایسا ہے جو بندہ جناب بہت بڑا بزنس مین ہے تو اس سے دوستی بڑھانے لگے. میں منع نہیں کرتا کہ آپ دوستی نہ بڑھائیں, اللہ آپ کو ترقی دے, چاہے جو بڑھائیں آپ دوستی کے حوالے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کبھی پلٹ کر دیکھا کہ کام کون آئے گا کون نہیں آئے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میت کے ساتھ 3 چیز جاتی ہے, 2 پلٹ کے آ جاتی ہے, 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. یہ حدیث ہے صراحتاً. 3 چیز جاتی ہے. سرکار سے پوچھا گیا حضور 3 چیز کون سی جاتی ہے؟ فرمایا بندے کے دوست اس کے ساتھ جاتے ہیں, اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں, اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے, مگر رشتہ دار بھائی احباب سب دوست سارے پلٹ کے آ جاتے ہیں. مال پلٹ آتا ہے, ساتھ صرف اعمال رہتے ہیں. ساتھ صرف ہم. حضور نے مثال دے کے سمجھے. حدیث شریف سنا دوں, آپ کو اجازت ہے؟ حدیث سنا دوں. بیکانیر میں آیا ہوں نا تاکہ جناب یہ نہ لگے کہ سنی مولوی صرف. ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں, وضاحت کر دوں کہ ہم حدیث شریف کا ترجمہ سنا کے اور یہ بیان, حدیث شریف کا ترجمہ سنا کے بیان میں لا کے آگے گزر جاتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے من کی باتیں کر رہے ہیں, حدیث نہیں سنا رہے. لیکن الحمدللہ علی احسانی جتنی حدیثیں اہل سنت کے علماء کو یاد ہوں گی اتنی آپ کو بھی نہیں یاد ہوں گی. آپ پڑوسیوں سے کہہ دیجئے گا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا. بات پڑوسیوں سے مراد آپ سمجھیے کہ بھئی میں ہمارے یہاں بکرا منڈی میں ہمارے پڑوسی ہیں کچھ 24 نمبر, اس لیے میری عادت وہاں سے پڑوسی کی پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے, بتانا مقصود یہ ہے کہ حضور کی حدیث میں بات کو سمیٹوں گا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور کوئی لمبی چوڑی تقریر ہونی نہیں ہے, اس لیے میں تیزی کے ساتھ بات آپ کی سماعت کی دہلیز پر رکھ کے گفتگو کو ختم کر دوں گا. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اور آپ نے سنے. میں حدیث شریف سنا دوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک بندے کا دوست ایسا ہے جو کہتا ہے کہ بھئی تیرا انتقال ہو گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو میں تجھے غسل دوں گا, کفن پہناؤں گا اور لے جا کے قبرستان چھوڑ کے چلا آؤں گا. کیا تم ایسے دوست کو پسند کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دوستی تو ٹھیک ہے مگر فائدہ کس کام کا, وہ تو چھوڑ کے چلا آیا, فائدہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا پھر ایک ایسا دوست ہے جو کہتا ہے میں تیرے کام آؤں گا, تیرا وقار بڑھاؤں گا, فلاں فلاں فلاں, لیکن جب تو قبر کی دہلیز تک پہنچے گا تو میں تجھے چھوڑ کے آ جاؤں گا. سرکار رسالت کی اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی فائدہ نہیں اس سے بھی. حضور نے فرمایا پھر ایک ساتھی وہ ہے کہ جب تو میرے ساتھ رہے گا, مجھے اپنے ساتھ رکھے گا تو میں قبر میں جاؤں گا, سارے پلٹ کے آ جائیں گے مگر میں تیرے ساتھ رہوں گا. حضور نے فرمایا, جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو صحابہ نے کہا حضور یہی دوست اچھا ہے, یہی دوست اچھا ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا پہلا دوست تو تیرا رشتہ دار, تیرے بھائی بہن, تیرے دوست احباب ہیں, اور دوسرا جو ساتھی ہے وہ تیرا مال ہے, اور تیسرا جو ساتھی ہے وہ جناب تیرے اعمال ہیں. اسی لیے جناب والا
بتانا مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں اچھے کام کرے. جناب والا برائیاں تو برائیاں ہیں. اگر ایک روایت سنا دیتا ہوں, اگر کوئی شخص ضرورت کے بغیر بات بھی زیادہ کرتا ہے تو اس پر بھی گرفت ہو جاتی ہے. ایک بندہ قبر میں پہنچا, اس سے پوچھا گیا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو اس کو جواب دینے میں بڑی دشواری ہوئی, بڑی تکلیف ہوئی. تو اس نے کہا کیا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا؟ کیا میں مسلمان نہیں مرا؟ کیوں مجھے جواب دینے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ اتنے میں خوبصورت شخص تشریف لایا جس کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا. اس کو دیکھ کر اس کو کچھ تسلی ہوئی, اس نے جواب دے دیا. اس کے آنے سے اس کو آسانی میسر آئی اور اس نے جواب دے دیا. پوچھا تو کون ہے اور مجھے یہ پریشانی کیوں آئی؟ تو جواب آیا تو غیر ضروری باتیں زیادہ کیا کرتا تھا, اس لیے تیری آواز اٹک گئی تھی. جناب حرام باتیں نہیں, وہ باتیں جن کی ضرورت نہیں ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں پنچایت کہتے ہیں. بلا وجہ کی پنچایتیاں کرنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے حدیث پاک. اللہ اکبر. فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگے میں تیرا وہ درود ہوں جو مصطفیٰ پر پڑھا کرتا. ہاں, درود خوبصورت شکل میں آئے گا تو پھر مصطفیٰ کی شان سے آئیں گے. تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے چھوڑ, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی اتباع ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی. جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. اب جس نے اتباع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, قدرت نے انہیں ترقی عطا فرما دی, قدرت نے انہیں بلندی عطا فرما دی. انہی اتباع کرنے والوں میں ایک ذات, پیران پیر, پیران میر, روشن ضمیر, قطب ربانی, شاہباز لامکانی, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی, سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ کب کہو گے؟ سبحان اللہ. پاک کے نام پہ سبحان اللہ نہیں کہو گے تو پھر کس کے نام پہ سبحان اللہ؟ وہ تو شہنشاہ ہیں بھائی, شہنشاہ ہیں. کہتے ہیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, عبد القادر جب چاہے جس ولی کی ولایت چھین سکتا ہے, اور دعا کر دے تو اللہ چور کو بھی ولی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کٹورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اشعار تو بہت ہے مگر فخر آقا مرزا اور بھی ایک نظم رفیع, چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا, چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. یہ سرکار غوث اعظم ہیں, غوث پاک کا نام آئے تو سبحان اللہ جم کے کہا کرو, اس لیے کہ جناب یہ وہ ولی ہیں جنہوں نے ولیوں کی بھی
लाज रखी हुई है, हम गुलामों की भी लाज रखी हुई है। सरकार गौस आजम फरमाते हैं अल्लाह ने अब्दुल कादिर को इतनी ताकत दी है, मेरा मुरीद जब गिरने लगता है तो अब्दुल कादिर उसे गिरने नहीं देता बल्कि ये गौस आजम जिलानी, ये सिलसिला कादरिया का फैजान है। मजरे चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम। का मिसरा है। गौसे आजम फरमाते कदमी हाज़ही अला रक़बती कुल्ली वली गिल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। यानी विलायत में जो भी अपने वक्त का शाहबाज है गौसे आजम का गुलाम है। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। ये गौसे आजम जिलानी, ये बात इतनी तो समझ आ गई ना आपको कि जो वली होगा वो गौसे पाक सरकार का गुलाम। गौसे पाक सर बड़ी आला जात है। 11वीं शरीफ का महीना नहीं है वरना मैं आपको बताता कि सरकारे गौसे आजम का मकाम क्या। हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी में हजरत सिलसिला सोहरवर्द के बानी हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जिसकी बारगाह में मनक़बत के अल्फाज लिखते हैं वो जात सरकारे गौसे आजम की जात है। हजरत बहाउद्दीन मुल्तानी जिनको खैर से याद करते हैं बल्कि ताज़ीम से याद करते हैं वो जात गौसे आजम की जात है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जनाब जिनके लिए मनक़बत के अशार लिखे हैं वो जात सरकार गौसे आजम की जात है। बल्कि खुद सुल्तानुल हिंद अताए रसूल फरजंदे बतूल सरता बकदम आले रसूल चमनिस्तान ज़हरा का महता हुआ फूल हजरत सुल्तान सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी हुसैनी अल-मारूफ हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना कलम उठाकर जिसकी बारगाह में मनक़बत के अशार लिखते हैं उस ममदूह को हजरत सरकार गौसे आजम के नाम से इतनी आला जात है। बड़े बड़े जिसकी मनक़बत लिखते हैं, बड़े बड़े जिसकी मनक़बत लिखते हैं वो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला। सिलसिला नक्शबंद पर जिसका फैजान है, सिलसिला सोहरवर्द पर जिसका फैजान है। वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताता कि फैजान कैसे है, किस वास्ते से है, लेकिन मैं अभी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। बात इतनी कर रहा था कि वली गौस पाक का गुलाम होता है ना भाई, क्योंकि कदम है। बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक आता है, तवज्जो, जब कोई वली होता है तो गौसे आजम जिलानी को ये कहा जाता है अब्दुल कादिर फलां को हमें अपनी विलायत में लेना। अल्लाहु अकबर। गौस पाक सरकार जब किसी को विलायत की मंजिल तक ले जाना चाहते हैं तो उसका नाम हजरत गौसे पाक लेते हैं और हुजूर पंजतन पाक की खिदमत में पेश कर देते हैं। पंजतन पाक की खिदमत में नाम पेश किया जाता है, इधर से सिफारिश होती है उधर से यस होता है तो कुदरत उसे अपना महबूब बना लेती है। ये रास्ता है, ये रास्ता विलायत का है, ये रास्ता विलायत का। कोई कहे कि साहब गौस पाक को छोड़ के वली हो जाए, अल अमा कहर है ए गौस, वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये गौस आजम है। एक बंदा हजरत सरकार गौस पाक की दहलीज पर पड़ा हुआ था। हजरत सरकार शेख अली इब्ने हैती आए और आने के बाद उस पड़े हुए बंदे को देखा, पूछा क्या हुआ, क्यों पड़ा है? कहा गौस पाक से मेरी सिफारिश कर दो कि मुझे आज़ाद कर दें, मुझे जाने की इजाज़त दे दें। शहनशाह गौसे पाक के दरबार के इंतहाई मकबूल ज़ात का नाम शेख अली इब्ने हैती है। ये इतने बड़े अल्लाह वाले हैं कि आपकी तरह महफिल में नहीं बैठते थे, बल्कि जब वो बैठते थे आंख बंद करते तो उन्हें हुजूर का जलवाए जहां आरा नजर आता था। ये हजरत शेख अली इब्ने हैती है, ठीक है, इतने बड़े लेवल का खुद वली है। अब हजरत गौसे आजम की खिदमत में सिफारिश करने आए, कहा हुजूर आपकी चौखट पर एक बंदा बेयारो मददगार पड़ा हुआ है, आप वो कहता है कि हुजूर से रुखसत दिला दो तो मैं चला जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गौसे आजम से कहते हैं हजरत शेख
علی ہیتی حضور آپ اس کو آزاد کر دیجئے. حضرت شیخ علی ہیتی کا یہ جملہ ہے. غوث پاک فرماتے ٹھیک ہے علی ہیتی تم نے کہہ دیا تو میں آزاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت شیخ علی ہیتی آتے ہیں اور اس کے پاس آ کے کہتے ہیں جا غوث پاک نے تجھے آزاد کر دیا. وہ بندہ اٹھتا ہے اپنی جگہ سے چند قدم چلتا اور اس کے بعد اڑنے لگ جاتا ہے. حضرت شیخ علی ہیتی کہتے ہیں یار یہ کیا ماجرا ہے, یہ تو اڑ رہا ہے. حضرت شیخ علی ہیتی واپس پلٹ کر بارگاہ قوسیت میں آتے کا حضور مجھے معاف کیجئے گا, میں نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں اور یوں ہی سفارش کر دی اور آپ نے میری لاج رکھتے ہوئے معاف کر دیا. سرکار یہ بتائیں کہ وہ اڑ کیسے رہا تھا؟ غوث پاک فرمانے لگے وہ پہلے بھی اڑ رہا تھا, میں نے ہی اس کی قوت پرواز کو چھینا تھا. کہ حضور ماجرا کیا ہوا کھول کے بتا دے. کہنے لگے وہ چند وظیفوں کے ذریعے اتنی ترقی پر پہنچا کہ وہ اڑنے لگا. جب وہ اڑنے لگا تو ہمارے بغداد کی فضا پہ آ گیا. جب بغداد کی فضا میں اڑنے لگا تو اڑتے اڑتے اس نے یہ خیال کیا کہ یہاں بغداد میں مجھ سے زیادہ با اختیار اور مقبول بارگاہ خدا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہوتا تو وہ بھی اڑتا. کہ اس کے تکبر کا خیال عبد القادر اپنے خیمے میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہے مگر اڑنے والے کے خیال سے بھی اللہ کی عطا سے واقف ہے. جب میں نے اس کے خیال کو دیکھا تو پھر اپنے ہاتھ سے اپنے دست ولایت سے اس کی قوت پرواز یعنی اڑنے کی طاقت کو چھین کر اپنی چوکھٹ پر لا پٹکا اور بتایا تو میرے بغداد کی فضا میں اڑ رہا ہے. ہم مولا حسن کا جانشین, میں مولا حسن کا جانشین بن کر اس سرزمین میں بیٹھا ہوں اور تو تکبر لے کے گھومتا ہے کہ ہم سے زیادہ مقبول بارگاہ کوئی نہیں. اسی لیے میں نے کھینچا اور اس کو اپنی چوکھٹ پہ گرا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا بس یہ اتنی سی بات تھی. اب جب تم نے کہہ دیا کہ اجازت دے دیں تو پھر میں نے اجازت دی تھی. غوث پاک ہے, اڑنے کی طاقت بھی چھین لیتے ہیں. غوث پاک ہے, ولی کی ولایت بھی طلب کر لیتے ہیں, جلال میں آ جائیں. غوث پاک تو غوث پاک ہے, غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی بانی سلسلہ اشرفیہ تاجدار کچوچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک علاقہ, اس علاقے میں ایک زاہد, اور اس زاہد کا معاملہ یہ کہ وہ پانی کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ پانی کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا. لوگوں نے سرکار مخدوم پاک سے کہا حضور وہ پانی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے. اس تک بڑے خوش ہوئے کہ اللہ اس کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آپ کو معلوم ہے, توجہ رکھیے گا, مخدوم پاک کی بات بتا رہا ہوں. غوث پاک تو بہت عالی ذات کا نام ہے, غوث پاک تو بہت بڑی ذات کا نام. حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب ان کو لوگوں نے کہا حضور فلاں علاقے میں بندہ ہے وہ پانی کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے. سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تشریف لے گئے جمعہ پڑھ گئے, اور تشریف لے جانے کے بعد پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ پانی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو سرکار مخدوم پاک پانی پر چل کے اس کے پاس گئے. پانی پہ چل کے اس کے پاس گئے, اور جب پانی پہ چل کے اس کے پاس گئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بڑی مبارکبادی, اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا. آج جناب جوش میں آتے, حضرت سنیے گا, آج جناب جوش میں آتے. کون؟ وہ اللہ والے تھے, مگر جناب ہر ولی برابر نہیں ہوتا. ہاں, ہر ولی برابر نہیں ہوتا. نبی برابر کیا ہوں گے؟ تو پھر نبیوں کے امام کا مقام تو نبی اور رسول ہونے میں, نبی ہونے میں برابر ہے. لا نفرق بین احد من رسلی. ایک چیز یاد رکھیے گا, اگر کوئی آیت کریمہ پیش کرے تو بتائیے گا کہ رسول ہونے میں سب برابر ہے. جو رسول ہیں اللہ کے سب رسول برابر. رسول 313 ہیں کم و بیش. کتنے ہیں؟ 313. 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں, ان میں رسول صرف 313 ہیں. ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. نبی سے اوپر رسول ہوتا ہے اور رسول سے اوپر اولو العزم رسول ہوتے ہیں, اور اولو العزم رسولوں کا امام ہمارا اور آپ کا مصطفیٰ ہے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اسی لیے تو سب سے اولا والا
بہت زیادہ لگ جائے گا. مومن ہوتا ہے, مومن کے اوپر صالح مومن ہوتا ہے, صالح مومن کے اوپر متقی مومن ہوتا ہے, متقی کے اوپر ولی ہوتا ہے, ولی کے اوپر جناب والا خاص ولی ہوتا ہے, ولی کے اوپر ابرار ہوتے ہیں, اخیار ہوتے ہیں, ابدار ہوتے ہیں, ابتار ہوتے ہیں, اوتاد ہوتے ہیں, اس کے اوپر کچھ اور اس سے اوپر کتب ہوتے ہیں, اقواس ہوتے ہیں, غوث سے اوپر غوث اعظم ہوتا ہے, غوث اعظم سے اوپر ائمہ اہل بیت ہے, 12ویں 11ویں امام سے اوپر 10واں امام, 10ویں امام سے اوپر 9واں امام, 9ویں امام سے اوپر 8واں امام, 8ویں امام سے اوپر 7واں امام, 7ویں امام سے اوپر 6واں امام, 6ویں امام سے اوپر 5واں امام, 5ویں امام سے اوپر 4تھا امام, 4تھے امام سے اوپر 3سرا امام, 3سرے امام کا نام مولا حسین ہے, مولا حسین سے اوپر مولا حسن ہے, حسن سے اوپر علی ہے, زہرا کا مقام سر آنکھوں پر ہے. یہ سلسلہ عام مومنین سے یوں چلتا ہوا نبوت اور رسالت کی منزلیں طے کرتا ہوا بارگاہ ہے امام الرسل میں پہنچتا ہے. کس منہ سے کہتے ہو حضور ہمارے جیسے؟ حضرت بایزید بستامی نام سنا ہے؟ بایزید بستامی کہتے ہیں جب میں نے معرفت کے سمندروں میں غوطہ لگایا, تصوف کی بات سنیں, چلم پینے سے تصوف نہیں آتا, فرمایا میں نے جب معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا تو میں نے اپنے اور حضور کے بیچ میں 1000 منزلیں دیکھی, اور اتنی دوری کہ اگر میں ایک قدم بڑھاؤں گا تو میں چل جاؤں. ایرے گہرے لتھو خیرے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. دنیا کے سامنے اللہ نے غوث اعظم اس لیے بھیجا, اور صرف بھیجا نہیں, وقت کے غوث نے کہا انا حجت اللہ علیکم, میں یوں ہی نہیں آ گیا, میں اللہ کی دلیل بن کر آیا ہوں, مصطفیٰ کی دعا کی تاثیر بن کر آیا ہوں. دنیا مجھے دیکھ کر کہے 500 سال بعد جب کے بچوں کی شان یہ ہے تو امام حسین کے اختیار کا عالم کا آپ جن کے مقدس عرص میں بیٹھے ہیں, حضرت پیر سرکار مہتاب علی شاہ, حضرت پیر سرکار حیدر علی شاہ, ان کی ولایت کرامت سب بڑی چیز ہے, مگر جناب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہیں نسبت سیدہ زہرا حاصل ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں دنیا حساب دے رہی ہوگی, ہم اہل بیت اور محبین اہل بیت جنت کی نعمتیں تناول کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابن حجر کے سوائق المورقہ میں روایت موجود ہے. بات کو میں گھمانا نہیں چاہتا, بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں, غوث اعظم بہت بڑی ذات کا نام. تو جو ولی وہ غوث پاک کے غلام. ہاں ویکسین کی بات علامہ نوشاد صاحب نے کی, تھوڑی سی میں بھی کر لوں. ویکسین کئی دور چل رہا, 16 تاریخ سے شروع ہو گئی ہے ویکسین. ہمارے لیے کون سی ویکسین ضروری؟ میں نے گجرات میں ایک جملہ کہا تھا اپنے بزرگوں کے فیضان سے, ہمارے لیے سب سے بڑی ویکسین ہے توبہ. کیا ہے؟ توبہ. کورونا میں مر گئے تو کوئی اسپیشل بات نہیں, جانا سب کو ہے, سب کو جانا, کوئی آج جائے گا کوئی کل جائے گا. موت سے کیا بات؟ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ کا قرآن فرماتا ہے جس موت سے بھاگتے ہو وہ ایک دن تم سے ملاقات ضرور کرے گی, ضرور ملاقات کرے گی. تو پھر جناب ویکسین کس لیے؟ کہ کرونا نہ ہو اس لیے وہ ویکسین لیجئے کہ ایمان باقی رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جناب کسی حال میں گئے, اللہ نہ کرے, 100 بار نہ کرے, خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو نہ یہاں بیٹھنا کام آئے گا, نہ مسجد میں سجدہ کرنا کام آئے گا. اللہ کے رسول کا ارشاد والا شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ اگر ایمان پر ہوا, خاتمہ اگر ایمان پر ہوا تب تو چھوٹی سی نیکی بھی, ایک سجدہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر تہجد کے سجدے بھی کام آنے کے نہیں. ہاں اس بنیاد کو, اس بیسک چیز کو سمجھیے, یہ حقیقت ہے. ایمان پر خاتمہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو کچھ حاصل نہیں ہے, کسی نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا. ہاں
حدیث شریف میں آیا کہ بندہ، آپ توجہ رکھیں تھوڑی دیر، بندہ اذان سنے ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی شریعت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اذان کا جواب نہ دینے کی عادت پر یہ وعید ہے، پھر روزانہ جماعت اور نماز چھوڑ دینے کا کیا حال ہے؟ 120 صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، 120 صحابہ کا فتویٰ ہے کہ نماز چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمارے مسلک حنفیہ میں اللہ رحمت کرے حضرت امام اعظم سرکار نعمان ابن ثابت، ہمارے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سرکار نعمان ابن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر اقدس پر کہ جناب انہوں نے اصحاب رسالت کی حدیثوں سے یہ ثابت کر دیا کہ صاحب وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن کافروں والا کام اس نے ضرور کیا ہے۔ لیکن 120 صحابہ ایسے ہیں جن کے نزدیک بغیر عذر شرعی نماز چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں ذرا ہمیں یہ بتا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صریح حدیث بخاری شریف میں ہے، کیا حدیث ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی فقد ہلاک مالہ وعیالہ، اس کا گھر برباد ہو گیا، اس کا خاندان برباد ہو گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، ذرا سوچیں آپ کہ ہم اور آپ کس ڈگر پہ چل پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین کیا ہے؟ حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، نماز تو فرض ہے نا، شہنشاہ سے کسی نے پوچھا حضور کیا آپ نے کبھی حضور کی سنت کو چھوڑا ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا الحمدللہ عبد القادر نے کبھی اپنے نانا کی سنت غیر موقدہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ غوث پاک 15 سال تک ہر رات قرآن حکیم کی۔ کتنے سال تک؟ 15 سال تک ہر رات قرآن آمین کرتے۔ 365 راتیں تو 365 ایک سال میں، اور 365 کا 15 سے گنا کر لیجئے گا۔ یہ غوث اعظم، ایویں کوئی غوث اعظم بن جاتا ہے؟ بتانا صرف آپ کو یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے ہیں، بے شک رکھتے ہیں، رکھنی چاہیے، مگر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بندہ اس مقام تک پہنچا کیسے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بندہ اس مقام تک پہنچا کیسے؟ بات ایمان پر خاتمے کیوں رہی تھی؟ ایک تو آپ نے یہ سن لیا نماز کی پابندی نہیں لوگوں میں، ظاہر ہے کہ جب اذان کے جواب کی پابندی نہ ہونے پر یہ خطرہ ہے تو پھر نماز کی پابندی نہ ہونے پر کیا خطرہ ہوگا؟ کوئی ہے جو بیان کر دے؟ دوسری بات، ایک اللہ کا بندہ، واقعہ سناتا ہوں، ایک اللہ کا بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے ایک ہی دعا کر رہا، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور اس طرح رو رہا تھا کہ دوسرے لوگ اپنی دعاؤں کو بھول کر اس کی دعا پر آمین کہنے لگے۔ اس طرح وہ بندہ سسکیاں لے لے کے رو رہا تھا۔ ایک اللہ کا بندہ اس کے قریب گیا اور پوچھنے لگا یہ بتا بھائی تو آخر کیوں ایک ہی دعا کرتا ہے؟ یہ کعبہ ہے، یہ خدا کا حرم ہے، یہاں لوگ ہزاروں تمنائیں لے کر آتے ہیں، ایک دعا کرنے کے بعد دوسری دعا کرتے ہیں، دوسری کے بعد تیسری دعا کرتے ہیں، اور تیرا حال یہ ہے کہ پچھلے کئی گھنٹے سے ایک ہی دعا کر رہا ہے کہ بس میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرا ایک بھائی تھا، وہ دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن تھا، دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن تھا، خدمت کرتا تھا اللہ کے گھر کی، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ جب آخری وقت قریب آیا تو اس کو تکلیف ہوئی، اور ایسی تکلیف ہوئی اللہ اکبر کہ اس نے قرآن پاک منگایا اور قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں اس کے حرف کا انکار کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ نقل کفر کفر نباشد، کفر کی نقل کفر نہیں ہوتی ہے، ورنہ یہ جملہ بھی کفریہ ہے، یہ کہنے والا بھی بندہ اسلام سے خارج ہو جائے، مگر چونکہ میں نقلن کہہ رہا ہوں اس لیے پھر بھی استغفر اللہ، یہ جملہ اس نے کہا، مر گیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ کتنا بڑا کام، اللہ کے گھر کی صفائی، اور وہ بھی دمشق کی جامع مسجد۔
یہ وہی مسجد ہے جہاں ہم مہندی نماز پڑھائیں گے، یہ وہی مسجد ہے جہاں عیسیٰ آئیں گے،